بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، تاجکستان کے سفیر نہایت عمدہ شخصیت کے مالک ہیں، شستہ اردو بولتے ہیں اور بہترین کہاوتیں شیئر کرتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ڈائیلاگ کے آج کے مہمان ہیں تاجکستان کے سفیر جناب شریف زادہ یوسف طاہر. ایکسیلنسی، ویلکم ان دا شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو باجوہ صاحب ہمارے سفارت خانے میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، ہم کو باعث افتخار اور خوشی ہے کہ آپ ہمارے درگاہ میں قدم رنجہ کیا. تاجکی میں بولتے ہیں هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی خوشی دیدار یار کی خوشی کی برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی کرواہٹ فراق یار کی فراق سے کرواہ نہیں ہو سکتا. تو ہم کو بہت خوشی ہوئی اور باعث مسرت ہے کہ آپ آئے ہمارے یہاں، اور ہم آپ کی دیدار سے بہت خوش ہیں. جناب یوسف، اردو، تاجکی زبان اور فارسی کا باہم کیا رشتہ ہے اور کس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں؟ دیکھیے، ہم 1 جون سے شروع کر کے ہمارا جو صدر مملکت پیشوائی ملت اور انہوں نے ایک وہ دستخط کیا کہ 1 جون سے 1 جون سے لے کر تاجکستان اپنے حروف نیاکان پہ واپس جائے گا. اصلیت جو پیر ہم جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں وہ ہم کو واپس مل جائیں گے. جو ہماری ادبی جو وہ ہے وہ واپس ہم اس کو آنرشپ کریں گے. ہم تمام اپنا تاریخی چیزوں کو دوبارہ کھل کے آنرشپ کرنے کو حق رکھیں گے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا استقلال کا قدم ہے. آپ کو تو پتہ ہے ہم 1929 سے ہم کو بزوری ہمارا خط بدلا گیا تھا. ہم کو یہ فارسی رسم الخط سے ہم کو لاطین میں لایا گیا، جبکہ ہم جو سوویت یونین کی وہ قوم تھے جو 63% لٹریسی ریٹ رکھتے تھے، اور ہم کو جب 29 کو ہمارے رسم الخط بدلی کی تو ہم کو 0 پہ لایا گیا. تو اس کے بعد پھر ہم 10 سال کے اندر ہم پھر 80 تک پہنچ گئے لاطین میں. تو پھر ہم کو لاطین سے لے کے سکریلک میں لایا گیا. پھر ہم 25 سال کے بعد ہم 99.9 پہ آیا. تو ابھی بھی ہم دنیا میں ماشاءاللہ ہائیسٹ لٹریسی ریٹ پہ ہم نمبر 1 ہے. تو الحمدللہ ہم اس سے افتخار کرتے ہیں. تو دیکھیے، ابھی ہم دوبارہ اپنے اسکول میں یہ ریفارمز کر رہے ہیں، بچوں کو دوبارہ الف بائے نیاگان میں لا رہے ہیں. لوگ آہستہ آہستہ اس کو 5-10 سال میں پورے کی پورا پھر منتقل ہو جائیں گے وہی خط پہ. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے لیے ہم مستقبل بنا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی آسانی سے، آزادی سے خط و کتابت کرے. دیکھیے، آپ ابھی اکیلے ہیں جو اسی خط و کتابت کو اس ریجن میں تقریباً یوز کر رہے ہیں. تو اگر ہم بھی آپ کے پالوں میں ہو تو آپ کو کسی کے ساتھ تو خط کرنا پڑے گا نا. آف کورس بالکل مکالمہ شروع ہو جائے گا، مخاطبت شروع ہو جائے گی، اور عالموں کی بھی اندر ایک روح اور ایک وہ آ جائے گی. ابھی تو ہم جو ہماری جو جنریشن ہے،
جو اس پرانے کتابوں کو دیکھ کے تو ہم اس کو ایک تاریخی وہ سمجھتے کہ کوئی اشیاء یس. تو اب جو آنے والا نسل ہے اس کو تو ایک منبعی علم سمجھ کے اپنے ہاتھ پہ لے کے اس سے علم سیکھے گا. وہ سارا اثاثہ دوبارہ ان کے کام آ جائے گا. بالکل. وہ تو دوبارہ ہمارے لوگوں کی انیس کنج تنہائی بنے گی. تو یہ میں سوچتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع اور کہاں. اور میں سوچتا ہوں اس چیز میں نہ صرف تاجکستان میں ایون پاکستان میں افغانستان میں نیا روح آئے گا ضرور. کیونکہ ہم پھر دوبارہ اب ہم ایک وہ تالا تھا کہ جس کا چابی ہے لیکن کھول نہیں سکتے تھے کیونکہ اس پہ زنگ لگی ہوئی تھی. تو ابھی ماشاءاللہ ہم نے آپ کے ساتھ اس کو مل کے اس کا راستہ ہٹایا. ہم نے اس کا جو زنگ تھا اس کو صاف کیا. ابھی تالا کھل جائے گا, مشکلات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب شریف زادہ یہ بتا دیں کہ علامہ اقبال کے افکار جو ہیں وہ تاجکستان میں کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے علامہ اقبال کے جو اشعار ہے اس کا ذکر کیا, وہ ہمارے لیے بہت ہی ان کا جو علم ہے, ان کا جو حکمت ہے, بہت بڑا ہم اس کو حکمت سمجھتے ہیں اور بہت بڑا معنی رکھتی ہے. اور آپ اندازہ نہیں کریں گے تاجکستان میں لوگ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتے ہیں اگر انہوں نے کلیات اقبال نہیں پڑھا ہے. ہمارے لیے تاجکوں کے لیے ہم محمد اقبال نہیں بول سکتے, ہم حضرت محمد اقبال لاہوری بولتے ہیں ہماری زبان میں. تو ہمارے لوگ ان کو ایک ولی سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں تاجکستان میں ہر سال اقبال خانی کا ایک وہ ہے ڈے ہے ان کے مولود کے ٹائم پہ تاجکستان میں سینکڑوں بچے جمع ہوتے ہیں جو حفظ کیے ہوئے ہیں کلیات کو وہ, اور ان کا ایک پورا وہ ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے. اس میں وہ ہر کوئی آ کے اپنا زمزمہ کر کے ان کے اشعار پڑھتے ہیں. اور ہم خوش نصیب ہے, واقعی ہم تاجک خوش نصیب ہے کہ ہم کو پروردگار کریم ایسے اولیاء نصیب فرمایا جو 20ویں سینچری میں, اور ہم بھی قریب ان کے ہم عصر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خوش نصیب اس لیے کہ وہ اس نے ہماری زبان میں ہی لکھا ہے. ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں ہے, اور اس نے سادہ ترین خوبصورت ترین زبان میں لکھا ہے جو ہمارے بچوں تک یہ زبان یہ الفاظ پتہ ہے. اور میں ساتھ جو سفارت خانہ پاکستان جو تاجکستان میں ہے, جو اس کتاب کو 1994 میں ترجمہ کیا تھا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب پہلے بار خط سریلیک میں تاجکستانیوں کے لیے اس کو حرف گردان کیا ہے. اور ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ دستیاب ہو گیا اس کو پڑھنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال تو ایک ہماری انسپریشن ہے. آپ دیکھیے کتنا کم لوگ اس کو پڑھے تھے, لیکن ان کے اشعار کی وجہ سے جو ہم نے استقلال پایا ہے وہ ان کے اشعار کی وجہ سے ہے. ہم نے جو اور ہم ہر ایک بچے کو
1989 سے شروع کر کے ان کا کلام زمزمہ ہوتا تھا کہ از خواب گران خیز، از خواب گران خیز. تو سب یہی الفاظ کو زمزمہ کرتے، کوچہ با کوچہ، شہر بہ شہر، گلی بہ گلی، سب لوگ زمزمہ کر کے اٹھ کے اپنا آزادی پایا. ناظرین، تاجکستان کے سفیر کے ساتھ ہماری یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی. اس کی اگلی قسط اور اگلے حصے میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.